بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دو عیدیں عنایت کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر تو ہم سب نے ادا کر لیے، اب عید الاضحیٰ کا نمبر ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے اہم جو کام ہے وہ ہے قربانی کرنا، بہت اہم ہے۔ جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اگر ہم مسائل کو جانتے ہوئے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے تو بہت بڑا ثواب ملے گا، ورنہ پھر ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ جیسے کہ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کا پیسہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام پیسہ لگا ہوا ہے، تو پھر اس حرام پیسے کی نحوست سے 6 شرکاؤں کی قربانی کو خراب کر دے گا۔ اتنا خطرناک ہے۔ اسی لیے ہم سب جب شریک ہوں کسی کے ساتھ، کسی جانور میں، گائے میں، بیل میں، بکری میں تو شریک نہیں ہو سکتے، گائے ہے، بیل ہے یا اونٹ میں اگر شریک ہوں تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہونا ہے جن کی کمائی حلال ہو۔ حرام اگر ہو، جیسے سود کا کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، دیتا ہے، اور وہ آدمی اگر آپ کے ساتھ شریک ہو گیا اور سودی پیسہ اگر اس نے آپ کے ساتھ ملا دیا آپ کے حصوں میں، تو پھر وہ قربانی سب کی قربانی بیکار ہو جائیں گی۔ اور ایک مسئلہ یہ یاد رہے کہ قربانی کے جانور ذبح کیا جاتا ہے اور پھر اس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ 7 میں سے اگر 5 آدمی یا 6 آدمی ایسے ہیں جو چمڑے کو چھیلنا، گوشت بنانا، گوشت کاٹنا یہ سب جانتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے، اور وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم بنانے نہیں جانتے ہیں، ہم کو شریک کر لیجئے اور آپ لوگ گوشت بنا دیجئے، چمڑے چھیل دیجئے، اس کی جو اجرت بنے گی اور اس کی جو قیمت بیٹھے گی وہ قیمت ہم ادا کر دیں گے۔ تو یہ قیمت لینا کیسا ہے؟ مسئلہ باریک ہے، آپ دھیان سے سمجھیں اور سنیں تو بڑا فائدہ ہوگا، اور سمجھ میں آ جائے گا تو کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور میں 5 آدمی شریک ہے یا 7 آدمی ہے یا 6 ہے، 3 ہے، لیکن ان میں سے 2-3 آدمی کو گوشت بنانا نہیں آتا ہے، وہ گوشت بنانے نہیں جانتا ہے، چمڑے اتارنے نہیں جانتے ہیں، تو وہ آدمی اس آدمی کو جو شریک ہے، یہ کسائی ہے یا یہ ہے کہ وہ خود بنانے جانتا ہو، تو وہ یہ کہے کہ ہم بنا دیں گے تمہارے جگہ میں، اور وہ اس جانور میں شریک ہے بنانے والا اور بنانے کا پیسہ لے رہا ہے، تو یہ پیسہ لینا ان کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جانور 1 ہفتہ پہلے خرید لیتا ہے یا 5 دن 6 دن پہلے خرید لیتا ہے،
اگر کوئی آدمی اپنا گھر میں رکھتا ہے اس بات پر کہ ہم اس کو رکھیں گے اور ہم کھلائیں گے پلائیں گے اور پھر ہم اس کو نہلائیں گے دھلائیں گے، یہ سارے چیز ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کے ساتھ جو اور شرکا ہیں وہ سب اس بات پر راضی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھیے اپنے گھر میں اور اس کو چارہ ڈالیے، چارہ دیتے رہیے، اور جو اس کی اجرت بنے گی، جو اس کو قیمت بٹھایا جائے گا وہ قیمت ہم لوگ دے دیں گے۔ ایک آدمی کے گھر میں وہ جانور رکھ دیا گیا اور 5-6 آدمی مل کر کے اس کا جو خرچہ ہے، جو قیمت نہلانے دھلانے کا، یہ سب حفاظت کرنے کا وہ قیمت وصول کر رہا ہے، تو یہ قیمت اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب مسئلہ اس لیے ہے کہ جس آدمی کو اجرت مل رہی ہے وہ خود اس جانور میں شریک ہے اور اپنے ہی کام میں پیسہ وصول کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ منع ہے۔ بہرحال دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حلال جانوروں میں 7 ایسی چیز ہیں جن کو کھانا ناجائز ہے، حرام ہے اور مکروہ ہے، اس کو ہم کھا نہیں سکتے، وہ سب ہم بالترتیب گنا دیتے ہیں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں کہ وہ کیا کی چیز ہے۔ سب سے پہلے تو خون ہے، جس کو ذبح کرنے کے بعد بہا دیا جاتا ہے، خون کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے آندھرا پردیش کے اندر ایک جگہ امامت کر رہے تھے تو ہمیں وہاں معلوم ہوا اور دیکھے بھی تھے کہ جیسے جانور ذبح کیا گیا، ایک کٹورا لے کر کے برتن لے کر کے دوڑ کے آیا اور اس خون کو لے لیا، حالانکہ مسلمان تھا، اور اس نے کہا کہ یہ خون ہم اس کو بھون کے کھا جائیں گے۔ بتائیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو وہ لے کر کے کھا رہا ہے مزے لے کر کے، تو خون حرام ہے، خون کو کھا نہیں سکتے ہیں اور خون کو ہم بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو خون حرام ہے شریعت کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے جو حلال جانوروں کے حرام اجزاء ہیں اور مکروہ اجزاء ہیں وہ بہتا ہوا خون ہے، 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پر مادہ جانور کی شرمگاہ ہے، مادہ جانور کی شرمگاہ ہے، شرمگاہ کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور تیسرے یہ ہے کہ خصیتین، انہیں کپورے بھی کہا جاتا ہے، خصیتین کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں، کھانا منع ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے گدود۔ گدود کیا چیز ہے؟ گدود ہے کہ گلٹی کے طرح کہیں کہیں گوشت ابھر جاتا ہے اور وہ خون جم جاتا ہے، تو وہ چیز بھی کھانا مکروہ ہے، نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے نر جانور کی پیشاب گاہ، نر جانور کے پیشاب گاہ، اس کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہے مثانہ۔ مثانہ کہا جاتا ہے پیشاب کی تھیلی کو، جس میں پیشاب رہتا ہے جانور کا، اس کو مثانہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور 7 نمبر پر ہے پتا۔ پتا آپ دیکھے ہوں گے جہاں کلیجی دل گردہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کے سائڈ میں چھوٹا سا پیلا کلر کے ہرا رنگ کا پتا ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی صحیح نہیں، وہ بھی مکروہ ہے۔ تو بہرحال 7 چیز ہے جو حلال جانور کے اجزاء میں سے ہے، لیکن اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، کھانا صحیح نہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ خون، بہتا ہوا خون۔ دوسرے نمبر میں کیا ہے؟ جانور، مادہ جانور کے شرمگاہ۔ تیسرے نمبر میں کیا ہے؟ خصیتین۔ اور چوتھے نمبر میں ہے گدود، اور 5ویں نمبر میں ہے آپ کا مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، اور 6 نمبر میں آپ نے سنا 6 نمبر میں کیا ہے؟ نر جانور کے شرمگاہ، اور 7ویں نمبر میں پتا۔ یہ 7 چیز ہے جو جانوروں کے اجزاء میں سے ہے، اس کو کھانا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز عوام میں مشہور ہے اور جانتے بھی ہیں، حرام مغز جسے بولا جاتا ہے، جانوروں کے اندر حرام مغز جو ہوتا ہے
اس کو کھانا کیسا ہے. اور حرام مغز کیا ہے؟ حرام مغز کہا جاتا ہے کہ ریڑھ کے ہڈی کے اندر ایک سفید دھاگا کی طرح رہتا ہے، وہ اس کو کھانا کیسا ہے. تو حرام مغز کھانا جائز ہے. اس کو حرام کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ سے جانور کو، اس کو عربی میں نخاع الصلب کہتے ہیں. جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے پیر ہاتھ کاٹنا، چمڑے چھیلنا، یہ سب مکروہ ہے، یہ سب نہیں کر سکتے ہیں. اور حرام مغز کھانا جائز ہے. اور حرام مغز کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا چیز ہے. ریڑھ کے ہڈی میں ایک دھاگے کے طرح نس ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. 7 چیز ایسے ہیں جس کو کھانا جائز نہیں ہے اور نہیں کھا سکتے ہیں. رہا مسئلہ اوجھڑی، جسے آنت کہتے ہیں، اوجھڑی، وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کو کھا سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. صاف ستھرا کر کے کھانے سے کوئی دقت بھی نہیں ہے. بہرحال تو ہم سب نے ارادہ بھی کر لیا ہے قربانی کرنے کا. اور قربانی جب ہم کریں گے تو اخلاص للہیت ہونا چاہیے، اور اخلاص للہیت کے ساتھ قربانی دیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کے بعد سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر پسند آئے، آپ کو کوئی نیا مسئلہ معلوم ہوا ہو یا جو مسئلہ معلوم نہیں وہ معلوم ہو گیا ہو، تو آپ برائے کرم کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور سبسکرائب اور لائک کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.